شبرات کی رات دنیا والوں بہت بہت مبارک ہو۔ شب برات یعنی برات کی رات مانی، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ارے بھائی، وہی تو میں نے کہا، برات کی رات۔ برات یعنی سیلیبریشن کی رات۔ برات نہیں مانی، براعت۔ برات یعنی نجات پانے کی رات، گناہوں سے، معصیت الہی سے، اپنی ہوس اور خواہشات سے چھٹکارے کی رات، اپنی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے چھٹکارے کی رات۔ اوکے، یہ بات تو تمہاری صحیح لگتی ہے شانی بھائی۔ اب میں کیا قبلہ مانی تمہیں یہ بتاؤں کہ شب برات میں آخر تمہیں کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ مانی، بسم اللہ۔ پلیز ہم سب کو بتاؤ کہ آج کی رات کیا کریں۔ بھائی تو پھر سنیں، سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آج کی رات جاگیں، یعنی آج کی پوری رات جاگ کر گزاریں۔ مانی میرے پیارے بھائی، احادیث میں ہمیں صرف آج کی رات جاگنے کا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ آج کی رات کو احیا کرنے کا حکم ہے۔ احیا کرنے کا؟ اس کا کیا مطلب ہے شانی بھائی؟ میں سمجھاتا ہوں میرے پیارے بھائی۔ احیا یعنی زندہ کرنا۔ ہمیں آج کی شب کو زندہ کرنا ہے، یعنی آج کی شب خود کو زندہ کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج کی شب اپنے سوئے ہوئے، اپنے مرے ہوئے دل کو زندہ کرنا ہے۔ مگر شانی بھائی، میرا دل تو زندہ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ذرا ہارٹ بیٹ سن کے دیکھ لو۔ مانی، دل کا زندہ ہونا صرف دل کے دھڑکنے کو نہیں کہتے، بلکہ دل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطے کو کہتے ہیں۔ جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو، وہ دل مردہ کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو پسند نہیں کرتے، اس کے دل سے اپنی یاد کو نکال دیتے ہیں۔ پھر ایسے شخص کو عبادتوں میں، دعا و مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادات بورنگ لگتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو دل میں زندہ کرنا اصل میں دل کو زندہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح مانی، 100%۔ ہمیں سب سے پہلے آج کی شب اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، اپنے دل سے ہر برائی کو دور کر کے، گناہوں کی مغفرت طلب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کو کنیکٹ کرنا ہے۔ مانی، یہ سٹیپ 1 ہے، یہ پہلا قدم ہے جو ہمیں آج کی شب اٹھانا ہے۔ تو یہ پہلا قدم ہے۔ تو شانی بھائی، پہلے قدم کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 2 اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہے، اپنے رول کو سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ارے شانی بھائی، تم تو ایسے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی ذمہ داریاں جانتا نہیں۔ میں صبح سے رات تک کام کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، بے انتہا محنت کرتا ہوں۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اپنی ذمہ داریاں نہیں جانتا؟ مانی میرے پیارے بھائی، صبح سے رات تک بھاگ دوڑ کرنا، صبح سے رات تک حرکت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اصل ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم اپنے ہدف کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مانی، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مانی،
یہ بیل صبح سے شام تک چلتا ہے، بے انتہا محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک بغیر ریسٹ چلتا چلا جاتا ہے، مگر جب رات کو اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی جاتی ہے تو یہ وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں صبح اس نے شروعات کی تھی۔ بس مانی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، اپنے حقیقی مقصد کو پانے کے لیے ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے سالوں بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود بھی ہم سٹیپ 1 پہ ہی کھڑے ہیں؟ حقیقی مقصد؟ ارے آنیسٹلی مجھے تو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ اصل میں میرا حقیقی مقصد ہے کیا۔ مانی میرے پیارے بھائی، صرف یہ اویئرنیس کہ تمہیں اپنے حقیقی مقصد کا نہیں پتا، صرف یہ اویئرنیس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق، ایک نعمت ہے۔ اب جب کہ تمہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ تمہیں اپنے حقیقی مقصد کا علم نہیں ہے، تو سوچو تمہارا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ بھائی آف کورس سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ میں اپنا حقیقی مقصد جانوں، اپنا فریضہ پہچانوں اور یہ معلوم کروں کہ آخر مجھے کرنا کیا ہے۔ بالکل صحیح مانی، 100%۔ اور اب لاجکلی سوچو، پروسیس وائز سوچو۔ آج کی شب سب سے پہلے تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی، اپنے دل کو زندہ کیا، پھر تم نے اپنے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی، اپنا ایکشن پلان تیار کیا۔ بھائی آنیسٹلی تمہاری یہ باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت فلسافیکل لگ رہی ہیں، مگر انفارچونیٹلی پریکٹیکل نہیں ہے۔ بھائی یہ دنیا پریکٹیکل دنیا ہے۔ تم بولتے بہت اچھا ہو، لیکچر بھی بہت اچھا دے دیتے ہو، لیکن بھائی میں پریکٹیکل دنیا میں رہتا ہوں۔ اب ان ساری باتوں کا میں کیا کروں؟ مانی میرے پیارے بھائی، تمہیں میری باتیں اس لیے امپریکٹیکل لگ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک تم اپنا سارا سفر، اپنی ساری زندگی بغیر مقصد کے طے کرتے آئے ہو۔ تم اپنے مقصد کو جانے بغیر سفر کرتے آئے ہو۔ مانی، اگر تم اپنے مقصد کو پہچان لو گے، اپنے مقصد کو جان لو گے، تو تمہیں نظام امام مہدی علیہ السلام سمجھ آئے گا، یعنی مہدویت سمجھ آئے گی۔ مانی، پھر تمہیں میری باتیں امپریکٹیکل نہیں لگیں گی، پھر تمہیں اپنا دین صرف ایک کہانی نہیں لگے گی، بلکہ ہر چیز پریکٹیکل لگے گی۔ اپنی ارد گرد اپنا دین پریکٹیکل لگے گا۔ بھائی جان، مہدویت کو، نظام امام مہدی علیہ السلام کو تو میں خوب جانتا ہوں۔ اس میں میرا رول کیا ہے؟ اگر امام مہدی علیہ السلام آج آ جائیں انشاءاللہ تو میں ضرور ساتھ دوں گا۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کل آئیں تو میں کل ساتھ دوں گا، پرسوں آئیں گے تو پھر پرسوں ساتھ دوں گا۔ بھائی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پروسیس شروع ہوگا نا۔ ابھی میں کیا کروں؟ مانی میرے پیارے بھائی، مہدویت نظام امام مہدی علیہ السلام، ظہور امام مہدی علیہ السلام ایک پروسیس کا نام ہے۔ یہ پروسیس امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے والے دن سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہ پروسیس ایک ایکٹیو پروسیس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تمہارا اور میرا ایک ایکٹیو رول ہے۔ ہاں شانی بھائی، جب امام ہیں ہی نہیں تو پھر کیسا پروسیس؟
تو پھر کیسا نظام؟ بھائی جب امام آئیں گے تو نظام قائم ہو جائے گا، سمپل۔ مانی سب سے پہلے تو یہ کہ امام ہیں، امام موجود ہیں، صرف امام علیہ السلام ظاہر نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ امام علیہ السلام کے نظام کو ہم نے قائم کرنا ہے، ہم نے راہ ہموار کرنی ہے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ مانی جس نظام کے ماننے والوں نے کام کیا ہے انہوں نے اس نظام کو قائم کیا ہے۔ میں تمہیں ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں۔ پاکستان میں فرقہ واریت کیسے عام ہوئی؟ غلط کانسیپٹ ہوتے ہوئے، دین کے اگینسٹ کانسیپٹ ہوتے ہوئے، فرقہ واریت پہ یقین رکھنے والوں نے جب فرقہ واریت پہ کام کیا، جب فرقہ واریت کو پھیلایا، تو فرقہ واریت ایک نظام کے طور پہ پورے ملک میں سرایت کر گیا، پورے ملک میں پھیل گیا۔ اسی طرح جب طاغوتی نظام پہ یقین رکھنے والوں نے طاغوتی نظام کو پھیلایا تو پورے پاکستان میں طاغوتی نظام پھیل گیا۔ مانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام کے ماننے والے کام کرتے ہیں ان کا نظام ہی قائم ہوتا ہے۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام پہ یقین رکھنے والے اگر ان کے نظام پر کام کریں تو پھر وہ نظام قائم ہو جائے گا۔ بالکل مانی 100%۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ، سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پہ یقین رکھنے والے، امام مہدی علیہ السلام کا نام لینے والے ہی نظام امام مہدی علیہ السلام پہ یقین نہیں رکھتے، نظام امام مہدی علیہ السلام کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور مانی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جب نظام امام مہدی علیہ السلام، جب نظام الہی قائم ہوا تو ہم نے نہ صرف اس نظام میں کوئی ایکٹیو رول نہیں پلے کیا بلکہ اس نظام کو قبول کرنے سے بھی کترائے، اس نظام کی مخالفت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ نظام الہی کے لیے، نظام امام مہدی علیہ السلام کے لیے بالکل تیار نہیں۔ کتنا صحیح کہہ رہے ہو بھائی۔ یعنی آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے نظام کو سمجھیں اور اس نظام میں اپنا ایکٹیو رول ادا کریں۔ بالکل صحیح میرے بھائی، 100%۔ اور ہم آج کی شب براءت، شب نیمہ شعبان، شب میلاد امام مہدی علیہ السلام خود کو گناہوں سے، دنیاوی قید سے آزاد کروائیں، بری کروائیں، براءت حاصل کریں اور خود کو امام مہدی علیہ السلام سے منسلک کریں، خود کو نظام امام مہدی علیہ السلام سے منسلک کریں، خود کو امام مہدی علیہ السلام کے نظام کے لیے تیار کریں اور آج کی شب سے امام مہدی علیہ السلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کام کریں۔ آپ یہ بات سوچیں کہ اگر ہم یعنی خود کو امام مہدی علیہ السلام کا ماننے والا کہنے والے، اگر ہم خود ہی امام مہدی علیہ السلام کے نظام کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آخر کون سمجھے گا؟ آئیے آج ہم خود سے اور اپنے امام علیہ السلام سے یہ وعدہ کریں کہ ہم ان کے نظام کو سمجھیں گے اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔